بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یاجوج و ماجوج یعنی گوگ میگوگ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، بائبل میں بھی ہوا ہے اور اسی طرح احادیث میں بھی ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یاجوج و ماجوج کوئی زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق ہے جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو آسمان سے نازل ہوگی، یا پھر یہ لوگوں ہی میں سے، انسانوں ہی میں سے کچھ گروہ ہیں؟ قرآن مجید، احادیث اور قدیم آسمانی صحائف کی روشنی میں جو معلومات ان کے بارے میں ملتی ہیں، آج ہم ان کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے دو پوتوں کے نام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک حام، دوسرے سام اور تیسرے یافس۔ پوری دنیا کے لوگ انہی 3 کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی، سام کی اولاد زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئی۔ قدیم عرب بادشاہتیں جیسے کہ بابل کی بادشاہت ہے، انہی کی اولاد میں سے ہے۔ عرب قومیں اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی جو اقوام ہیں وہ سام ہی کی اولاد ہیں۔ یافس کی جو اولاد ہے وہ سینٹرل ایشیا میں یعنی وسط ایشیا میں، روس کے علاقے میں، ماسکو کے علاقے میں آباد ہوئی تھی۔ اس یافس کے 10 یا 11 بیٹے تھے۔ ان 10-11 میں سے 2 کی نسلیں زیادہ پھیلیں۔ ان 2 میں سے ایک کا نام گوگ یعنی یاجوج ہے اور دوسرے کا نام میگوگ یعنی ماجوج ہے۔ یابان بھی انہی کا ایک بھائی ہے جس کے نام پر آج جاپان کا ملک قائم ہے۔ روس اور ماسکو یاجوج اور ماجوج کے بچوں ہی کے نام ہیں۔ چنانچہ وہ ساری اقوام جو وسط ایشیا میں ہیں وہ زیادہ تر گوگ میگوگ ہی کی اولاد ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے یورپ گئے، یہی لوگ ہیں جو پھر یورپ سے امریکہ چلے گئے، یہی یاجوج و ماجوج ہیں جو کینیڈا میں گئے ہیں، یہی پھر یورپ سے آسٹریلیا میں گئے ہیں، یہی ہیں جو ایک زمانے میں آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں آئے ہیں۔ چنگیز خان بھی انہی کی اولاد میں سے تھا۔ اسی طرح ہمارے جو عثمانی ترک ہیں وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ بائبل میں یوحنا عارف کے مکاشفے میں لکھا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی اقوام کے نکلنے کا عمل نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی موقع پر ہوگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیں گے۔ ان کی تعداد اسی طرح ہوگی جیسے سمندر کی ریت کی تعداد ہوتی ہے۔ یہ ایک موقع قیامت سے پہلے آئے گا جب یاجوج و ماجوج یلغار کریں گے اور مکہ کو گھیر لیں گے اور مدینہ کو گھیر لیں گے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور آسمان سے ایک آگ نازل ہوگی اور پھر وہ آگ یاجوج و ماجوج کو نگل جائے گی۔